السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ کے فضل اور توفیق سے خیر و عافیت سے انشاءاللہ۔ جابر بن عبداللہ یوٹیوب چینل پر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع حقیقی ملحد وہ ہوتا ہے۔ تو چلے اپنے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ حقیقی ملحد وہ ہوتا ہے جو پورے خلوص سے سچائی کا متلاشی ہو۔ وہ جانتا ہے سائنس کا مقصد خدا کی تلاش نہیں بلکہ رموز کائنات کو سمجھنا ہے۔ وہ سائنس اور مذہب کو گڑبڑ نہیں کرتا۔ اسے خبر ہوتی ہے کہ اشیاء کی ماہیت و تراکیب سمجھنے کا علم اشیاء کے خالق کی تخلیق پر لاگو نہیں ہوتا۔ وہ مظاہر فطرت کی رنگینیوں سے دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ فطرت کو خدا ماننے کے بجائے فطرت کے پالنہار کی کھوج میں ہوتا ہے۔ ایسا ملحد نہ تو مذہب کو مانتا ہے اور نہ انکار کرتا ہے۔ دراصل وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہوتا ہے۔ وہ اپنی الجھن کو اسلام یا کسی اور مذہب پر بے جا اور غیر عقلی اعتراضات سے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ اگر مذہب دوست نہ ہو تو مذہب دشمن بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مانتا ہے کہ عداوت اور تعصب حق کی کھوج میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ملحد جو تلاش حق میں سرگرداں ہے تو اس کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف اللہ کے وجود پر ہے۔ ہمارا اول موضوع ذات باری تعالی ہے، باقی موضوعات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کا وجود کسی حقیقی ملحد کو سمجھ میں آ جائے تو مذہب ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو سچا کون سا ہے، وغیرہ جیسے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی وجود پر ہمارا اور ملحد کا پہلا نقطہ بحث یہ ہے کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو کون تھا، یعنی کائنات میں سب سے پہلے کون تھا۔ ملحد کا ماننا ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے جو بھی تھا وہ خود بے اختیار اور بے شعور تھا، پھر اس بے اختیار، بے شعور، بے عقل اور بے سمجھ مادے سے یہ ساری کائنات، اس کی اثر آفرینیاں، اس کے مربوط ریاضیاتی اور طبیعیاتی قوانین وجود میں آئے۔ دیگر جانداروں کو فی الحال چھوڑ دیں، انسان جیسی عاقل، با اختیار، با مقصد، ذہین تر اور حسین ترین مخلوق بھی اسی مادے سے بنی جس کے پاس کچھ کرنے کا اختیار اور فکر ہی نہ تھی۔ اس کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب، کائنات میں سب سے پہلے وجود جو تھا وہ اللہ کریم کی ذات تھی، جو ساری قدرتوں کی یکتا مالک، ساری حکمتوں کی اکیلی حاکم، ساری طاقتوں کی واحد مرکز اور ہر قسمی نقص سے پاک ذات ہے۔ اس واحد یکتا ذات نے اپنی ذاتی قدرتوں اور حکمتوں کے ساتھ اس سارے عالم کو ایسا بے خطا سجایا کہ دیکھنے والے انگشتوں بے ندا رہ گئے۔ اس تنہا نے تمام تر مخلوقات کو اپنے اختیار و ارادے سے وجود بخشا، پھر انسان جیسے اشرف المخلوقات کو تخلیق فرما کر اسے ایک عظیم منشور دیا اور اس پر عمل کرنے کو کہا۔ بطور امتحان اس نے اپنی ہستی اور عالم آخرت کو پردہ غیب میں رکھا، پھر اس نے کائنات میں جا بجا اپنے ہونے کی نشانیاں بکھیر دیں تاکہ سمجھنے والے سمجھ سکیں۔ اس پہ مستزاد یہ کہ اس نے غیب پر مطلع فرمانے کے لیے پے در پہ اپنے پیغمبر بھیجے، جن سب نے خدا کا ایک جیسا تعارف کرایا اور اس کے فرامین سے نوع انسان کو آگاہ کیا۔ ایک وقت آئے گا جب یہ غیب کسی کی نظروں سے اوجھل نہ ہوگا، مگر تب کا ماننا ہرگز کا کوئی نفع نہ دے گا۔ دیکھ کر کون نہیں مانتا، ایمان کا امتحان یہ ہے کہ بن دیکھے مانا جائے۔ اس پہ چیدگی کے رفع ہوتے ہی حقیقی ملحد کا اگلی جستجو یہ فوری سوال ہوتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا؟ دیکھیں، ابھی بھی آپ نے سمجھ لیا کہ خدا خالق ہے۔ اگر خدا کو بنانے والی کوئی اور ذات ہوتی تو پھر وہ ذات خالق کہلاتی اور خدا مخلوق، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے۔ خالق وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات اور ذاتی صفت کی بنا پر قائم و دائم ہو۔ بس یہ سوال کہ خدا کو کس نے بنایا منطقی طور پر درست نہیں بلکہ مبنی پر مغالطہ ہے۔ اگر بالفرض ہم یہ کہہ دیں کہ خدا کو فلاں نے بنایا تو آپ فوراً اگلا سوال یہ پوچھیں گے کہ فلاں کو کس نے بنایا؟ ارے بھائی، خدا ہوتا ہی وہ ہے جو پیدا ہونے اور مرنے سے پاک ہو۔ یہاں تک ہمارے سامنے دو مختلف مقدمے واضح ہو گئے۔ اب ہر غیر جانبدار انسان خدا کی
वदीयत करदा अक्ल को ज़रा सा इस्तेमाल करके खुद ही फैसला कर सकता है कि इन दोनों में से कौन सा मौक़िफ़ दिल को लगता और शऊर को भाता और कौन सा काफ़ी अक्ल मालूम होता है।